آج 4 شوال نوچندی جمعرات کا دن ہے۔ آج کے دن کا سب سے طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ اب یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو یہ عمل کرتے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر یہ عمل نہ کر پائے تو پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دوبارہ یہ موقع سال کے بعد تمہیں ملے گا، کیونکہ آج ہے شوال کی نوچندی جمعرات، اور یہ شوال کی نوچندی جمعرات کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جو لوگ آج کے دن یہ عمل کرتے ہیں تو اگلے سال شوال کی نوچندی جمعرات آنے سے پہلے اگر ان کے پاس اولاد نہیں تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ان کے پاس اپنا گھر نہیں تو اللہ گھر عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ کسی بھی مسئلے کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہیں تو اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کر دیتا ہے۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، یعنی سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اس عمل کا آغاز کیا جاتا ہے، اور یہ عمل کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس کی ترتیب کو سمجھنا ہے۔ یہ بہت عالی شان عمل ہے۔ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ غفلت میں گزار دیا ہے یا اعمال تو کیے ہیں لیکن وہ آپ کو فائدہ نہیں حاصل ہوا، تو اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر یہ عمل آج رات میں بھی کیا جا سکتا ہے، صبح کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دن جمعرات کا دن بڑا فضیلت والا ہے، اور یہی عمل اب آپ کے پاس آخری موقع ہے تو اس موقع میں ضرور کر لیجئے گا، ورنہ پھر اگلے سال شوال کی نوچندی جمعرات کے دن آپ اس عمل کو کر پائیں گے، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے۔ اور یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے تمہیں کثیر معجزات عطا کیے ہیں۔ حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ذریعے کئی ایسے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں، اس کی کئی ایسی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ اسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ کو شفاعت عطا فرمائی ہے، مقام محمود عطا کیا ہے، حوض کوثر یعنی جنت کی نہر عطا کی ہے، دین کا غلبہ عطا کیا ہے، دشمنوں پر رعب اور فتوحات عطا کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس ایک سورہ مبارکہ کی برکت میں ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں دشمن پر غلبہ ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا جام آپ کو نصیب کر دے اور حضور کی شفاعت آپ کو مل جائے، تو اسی طرح دنیا میں آپ کو غلبہ رہے، تو یہ عمل آپ ایک بار کریں گے تو پورا سال اس کا فائدہ اور تاثیر ملتی رہتی ہے۔ جب ان خاص دنوں میں یہ خاص اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں تو ان کا فائدہ پورا سال رہتا ہے۔ اس لیے لوگ ان دنوں کی تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل مل جائے جس کی برکتیں ہمیں پورا سال ملتی رہیں، تو آج وہ موقع آپ کے پاس موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کی ترتیب کے مطابق اس کو کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتوں سے کبھی بھی آپ محروم نہیں رہیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو علیحدہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تعداد میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اسی تعداد کے برابر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن
الرحیم کو ایک مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیوں کا ثواب درج فرمائے گا، 10,000 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور 10,000 درجات اس بندے کے بلند کیے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جو ان دنوں میں اس طرح یہ اعمال اور وظائف کرتے ہیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو میں آپ کو عرض کرنے لگی ہوں۔ اس کی تعداد بہت خاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو حروف ہیں، ان حروف کی تعداد کے برابر آپ نے بسم اللہ کو جب آج پڑھا تو آپ کی 19,000 حاجتیں ہوں گی تو وہ پوری ہو جائیں گی۔ بسم اللہ کے اندر جو حروف کی تعداد ہے وہ ہے 19۔ اگر آپ اس کو 19 بار آج پڑھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی 19,000 بھی حاجتیں ہوں گی، وہ دنیا کی ہوں آخرت کی ہوں، میرا رب پوری کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اس کا فضل اپنے بندوں کے اوپر برستا رہتا ہے۔ تو اگر اتنی بھی حاجتیں ہوں تو اللہ غیب سے پوری فرما دیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کو 19 بار پڑھنا ہے۔ اگر بسم اللہ کی بات کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کیونکہ یہ خود میرا آزمودہ عمل ہے، اور بسم اللہ کی طاقت میں نے خود دیکھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ یہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ فرعون اتنا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، اس کے دروازے کے باہر بھی بسم اللہ لکھی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر کے اندر عذاب نہیں دیا بلکہ گھر کے باہر نکال کر دریا میں ڈبو کر اس کو موت دی ہے۔ اس پر اللہ والوں نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے اسے گھر میں عذاب نہیں دیا کیونکہ اس کے گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ یہ بسم اللہ کی برکت تھی کہ وہ اپنے گھر میں عذاب سے بچ گیا۔ ایک بندہ ایسا ہو جس کے گھر کے باہر بسم اللہ لکھی ہو اور ہو بھی کافر اور اللہ کو نہ ماننے والا ہو تو اس کو اللہ عذاب نہیں دیتا۔ تو ہم تو حضور کے غلام ہیں اور کتنا اللہ پاک اس امت کا حیا کرتا ہے اور کس قدر اس نے نبی کو مقام عطا فرمایا، تو پھر اس امت کو کس قدر اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس ترتیب کے ساتھ ہم بسم اللہ کو پڑھیں اور کوشش کریں اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کو پڑھا کریں۔ تو اگر آپ نے اس طرح کر لیا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ وہ شرابی جسے بسم اللہ کا احترام کرنے پر ایسا مقام ملا جو کہ کسی اور ولی کو نصیب نہیں ہوا، کون گنہگار ہے کون نیک ہے، کب کس کی توبہ اور مقام عشق نصیب ہو جاتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ چاہے تو بخشش کے سبب پیدا فرما دیتا ہے۔ بزرگان دین کی بہت سی کتابوں میں ایسے واقعات درج ہیں جب اللہ نے گناہوں کی دلدل میں دھنسے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دی، اپنا ولی بھی بنا لیا۔ اسی طرح بشر حافی کو ایک مقام بسم اللہ کا احترام کرنے پر حاصل ہوا تھا۔ انہیں کیسا مقام ملا کہ حضرت ابو تہمیہ اور غوث اعظم آپ کے اس مقام پر فخر کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل جیسے بڑے بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور فیض پاتے تھے۔ بشر حافی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ بشر حافی کہنے لگے کہ میں ایک دن شراب کے نشے میں دھن تھا، چلتا جا رہا تھا، راہ میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، میں نے اسے صاف کر کے جیب میں رکھا۔ ان دنوں میرے پاس 2 درہم تھے، ان کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا جن کی میں شراب پینے جا رہا تھا، تو میں نے شراب کی جگہ اس 2 درہم کا عطر خرید کر اس پرچے پر ملا۔ جب رات کو سویا، خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہے تھے اللہ کی جانب سے،
ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ اے بشر، تو نے میرے نام کو خوشبو سے مہکایا، ہم بھی تیرا نام دنیا اور آخرت میں خوشبودار اور مشہور کر دیں گے۔ تو آج بشر حافی کے دنیا میں جو چرچے ہیں وہ صرف بسم اللہ کی اس بسم اللہ کو صرف ایک نہ سمجھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی 3 صفتیں موجود ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ ذاتی نام موجود ہے جو اللہ ہے، 2 صفاتی نام جن کے اندر رحمت ہی رحمت ہے، رحمان اور رحیم۔ یہ 3 اسم مبارک وہ ہیں کہ جن کی طاقت اتنی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے جب بسم اللہ کا تذکرہ کیا تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بنی اسرائیل کا تھا، وہ نابینا تھا، اور اس نے جب اس بسم اللہ کی تعریف سنی تو اس نے کہا، اللہ تجھے اس بسم اللہ کا واسطہ مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس بندے کو بینائی عطا کر دی۔ تو یہ اتنی بسم اللہ کی برکتیں ہیں، اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے بسم اللہ کی جو مخصوص تعداد میں نے بتائی ہے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، عمل بالکل آسان سا ہے، مختصر سا ہے، لیکن اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، بڑا کمال کا عمل ہے، اور انا اعطیناک الکوثر کا عمل آپ کی زندگی بدلے گا، آپ کے حالات بدلے گا۔ جو اب تک نہ مل سکا وہ آج کے دن، جمعرات کے دن ہی آپ حاصل کر لیں گے، وہ سب کچھ آپ پا لیں گے جس کی آپ کو آرزو اور تمنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ظہور WF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ظہور WF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شوال کی 9 چندی جمعرات کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو
تو لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ زہر WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اور اب دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک بار مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت کی فضیلت اتنی ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی وہ عظیم سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے تحفہ خاص کے طور پر نازل کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی۔ یہ انسان کی ساری بند تقدیروں کو کھول دیتی ہے، ساری رکاوٹوں کو کھول دیتی ہے، ہر قسم کے مسائل کو حل کروا دیتی ہے۔ اس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت آئی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے ایسے کہ جیسے اس بندے نے تمام آسمانی کتابوں کو پڑھا۔ آپ نے صرف اور صرف اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 بار آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں، مختصر سی تعداد ہے، اور اسی تعداد کے برابر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو فوراً نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کے ذریعے غیبی مدد کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو غیب سے ان کے لیے رزق کا اور تمام جو ان کے معاملات ہیں غیب سے ان کے لیے انتظام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے، جو میں نے پہلے آپ کو بتائی، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی ماں۔ یہ قرآن کے اندر ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، فضائل کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے۔ اور دیکھیں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کو دعا بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک دعا بھی ہے اور اس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جب آپ اس کے آخر میں آمین کہتے ہیں، اس کو لفظ آمین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کے آخر میں لفظ آمین کہتے ہیں تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیتا ہے، جو اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں بخشش کی۔ 4 فرشتے، کیونکہ لفظ آمین کے اندر 4 حرف ہیں، ہر ایک حرف کے بدلے اللہ 4 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، جو اپنے لیے آج 4 فرشتے مقرر
مقرر کروانا چاہتا ہے۔ جو بندے کی دعا پر آمین آمین کہتے ہیں اور جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے اور پھر اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے دعا کریں تو پھر اس بندے کو تو اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ یہ فضیلتیں تمہیں آج مل رہی ہیں اس لیے کہ یہ قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہونے کا اعزاز بھی اسے حاصل ہے، اور فوائد اور برکات کے لحاظ سے یہ بہت عظیم سورت ہے۔ گناہ جتنے بھی ہوں بندے کے سب اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں اس کے پڑھنے سے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کا دیدار بھی عطا کر دیتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اس کو گھر میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھتی۔ یہ سورہ مبارکہ کا اس سے پہلے میں نے ایک عمل بتایا تھا، بڑا کمال کا عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ صبح کے وقت میں آپ کو عرض کر دیتی ہوں، مختصر سا عمل ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو گھر کے چاروں کونوں میں صرف 10 بار پڑھ لیا کریں تو اللہ اس کو چاروں اطراف سے رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ایک اضافی عمل بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ اگر اس عمل کو کرنے کا آپ معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کو اتنا مال و دولت ملے گا کہ آپ کے گھر میں دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی اور گھر سے بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مفلسی اس گھر میں قدم نہیں رکھ پاتی اور جو اس کو پڑھتا ہے وہ کبھی مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ کوئی دشواری اس کو رزق کے معاملے میں نہیں آتی۔ جو بھی حاجت ہوتی ہے اللہ اس کی پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کو صاحب کشف بھی بنا دیتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا غیبی خزانے حاصل کر لیتا ہے اور اس کو پڑھنے والا بندہ اس کا دل بھی پاک اور منور ہوتا ہے۔ تمام راستوں کی رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور جو پڑھتا ہے دشمنوں کی دشمنی سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے جادو اور ہر قسم کے شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والے پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ ایسی طبیعت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ مشاہدے کرتا ہے، اس کو اچھے اچھے خواب آتے ہیں، اس کے معاملات بگڑے ہوئے درست سمت چلے جاتے ہیں، سارے مسائل اس کے فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر 4 آیات ہیں، فضیلت کے اعتبار سے یہ بھی بڑی۔ اب دیکھیں شوال کی پہلی جمعرات کا دن ہے، اس دن آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنی برکتیں ملیں گی۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس عمل کو کرنے کے بعد کہ آپ کی زندگی میں ایک نئی بہار آئے گی اور جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جن گھروں میں پریشانیوں نے ڈیرے لگا لیے ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں اولاد مل جائے گی، مقروضوں کو قرضے سے نجات مل جائے گی اور غم زدہ کو غم سے نجات مل جائے گی، اور جو جس مشکل میں ہے اللہ اس کو اسی مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے، لیکن آج اس خاص دن میں پڑھیں گے تو کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں ایسی خوشخبریاں لکھے گا اور ایسے تمہارے نامہ اعمال میں چیزیں لکھی جائیں گی، ثواب لکھا جائے گا کہ جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، جس کی برکتیں دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور ناظرین اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس سورت کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توحید بہت پسند ہے، جو اس کی توحید کا ذکر کرے۔ اس نے سارے نبیوں کو اپنی توحید کے لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو پیغام دیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ یہ لوگ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس چیز سے نکالا ہے، فرمایا کہ تم ان کو ہدایت کی طرف لے کر آؤ۔ امام جعفر صادق نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں کے شر سے سورہ اخلاص کے ذریعے محفوظ رہو۔ تم اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے اس کی تلاوت کر کے دم کرو، اور جب کسی حاکم کے پاس جاؤ تو دیکھ کر 3 بار پڑھو تو وہ تمہارے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس کے بڑے بڑے اعمال ہم نے بتائے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ امن میں اس شخص کو رکھے گا اور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔